बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असम्बली की तहलील के लिए समरी तैयार कर ली गई। समरी ऐवान सदर को भिजवाने के लिए वजीर आजम के हुक्म का इंतजार है। समरी की मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत के पास 48 घंटे होंगे। दूसरी तरफ निगरान वजीर आजम कौन होगा, इस मामले पर सबकी नजरें शहरे इक्तदार पर लगी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की अहम बैठक कल होगी। मजीद बात करते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, शहर इक़्तिदार में क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले तो कौमी असम्बली का जो सेशन चल रहा था वो मुलतवी कर दिया गया है और ये आखिरी सेशन था जिसमें बहुत ही दिलचस्प मनाज़िर देखने को मिले। बहुत से अरकान जो हैं वो अपनी अगली जीत के जो है उम्मीदें लेके गए आज इस हॉल से, लेकिन अब से कुछ देर बाद जो है अरकान के एजाज़ में जो है वो एक अशैया होगा यहाँ पर कौमी असम्बली में ही। और उसके साथ जो PM हाउस की ख़बरें हैं वहाँ से गो हेड दे दिया गया है और वजारतें जो स्पेशली तौर पर जो एक ड्राफ्ट जो तैयार किया जा रहा है, समरी जो तैयार है, ज़राए ये बता रहे हैं और वजारत पार्लिमानी अमूर की तरफ से ये समरी जो है वो अरसाल की जाएगी वज़ीर आज़म की डायरेक्शन के साथ सदर मुमलिकत को। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो है वो इंतज़ार है कि किस घड़ी जो है वो ऑर्डर देते हैं और साथ ही जो है प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी को जो है ये समरी जो असम्बली तहलील करने के हवाले से वक्त से पहले जो है वो भिजवा दी जाएगी। सदर मुमलिकत के पास 48 घंटे पर वक्त है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मंजूरी देने का, लेकिन उसके साथ जो सबसे अहम बात है, चूँकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद भी बता दिया है कि कल राजा रियाज और उनकी एक अहम मुलाकात होनी है जो नए जो केयर टेकर PM के हवाले से और जो नाम हुकूमत की तरफ से जो जिस पर इत्तफाक किया गया है और अपोजिशन की तरफ से जो नाम आने हैं उन पर इत्तफाक राय दोनों लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के माबैन होना है। और अगर वो नहीं हो सकता तो फिर मामला कमेटी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन तक जाना है। लेकिन मोतबर ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि शायद इम्कान ये है कि 14 अगस्त की जो तकरीर है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमें बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ शायद 12 तारीख को जो है वो PM हाउस से कूच कर जाए। अवैस साहब का बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। 13 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत मुल्क की तारीख का अनोखा वाक़या है। ऐसा इत्तेहाद ना कभी पहले बना था ना आइंदा बनेगा। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली के इजलास से अलविदाई खिताब, कहा एक पार्टी लीडर को सजा मिलने पर कोई खुशी नहीं, मिठाई बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन सिफारतकारी की, उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मगर उसके बाद दहशतगर्दी नस्ल दोबारा यहाँ पर ऊद के आई है। 9 मई को इन अजीम शहीदों की कब्रों और गाजियों की बेहरमती की गई। ये दोस्तनुमा दुश्मन थे, एक जत्था था जनाब स्पीकर जिसने पाकिस्तान में ये गदर मचाया। ये रियासत के खिलाफ बगावत थी, ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बगावत थी, ये पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। 16 माह में मुझे बता दें कि इस हुकूमत ने किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, उसको नाजायज तौर पर तंग करना या उसके खिलाफ नैब को पीछे लगा देना, ये ना हमारा कभी शेवा था, ना है और ना रहेगा। अपनी तमाम जो मखलूत पार्टीज हैं उनके ज़ोमा का मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज काबीना में मुझ नाचीज़ के लिए अच्छे अल्फाज के गए। यकीन कीजिएगा कि मैं उसका हकदार तो नहीं, सबका मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मैं आज यहाँ पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूं। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का उनको हम सब खुशामदेद कहते हैं और उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया उनका कि उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया इस हुकूमत को जोड़े रखने में और अपनी पूरी सफारती काविशें जो कि सैलाब से लेकर IMF तक फैली हुई हैं उनका मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूं। चूँकि आप मसरूफ़ थे, नहीं तशरीफ़ ला सके, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। बुशरा बीबी और फरहा गोगी ने जादू दिखाया।
بزدار کی حکومت میں پیسے لے کر تعیناتیاں کی جاتی تھیں۔ راجہ ریاض کا قومی اسمبلی کے آخری اجلاس میں اظہار خیال، کہا چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم ہوتے تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا، نگران حکومت کو مہنگائی میں کمی کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ بزدار کے دور میں ڈی پی او اور ڈی سی پیسے دے کے لگتے تھے۔ اگر آج ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا تو اس میں جناب اسپیکر ہماری جو یہ اپوزیشن ہے یا ہمارا خون بھی شامل ہے، کیونکہ اگر عمران خان آج وزیر اعظم ہوتا تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی نگران حکومت اور اس کے بعد جو ہماری منتخب حکومت آئے گی، خدا کے لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے غریب عوام کو مہنگائی سے بچائیں۔ اس مہنگائی میں غریب آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ موجودہ اسمبلی تاریخ کی بدترین اسمبلی تھی، ایسی اسمبلی کا حصہ بننے پر عوام سے معافی مانگتا ہوں۔ رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عوام کو آج بدترین اعلان سے نجات مل گئی، عوام نے کچھ نہیں پایا، صرف کھویا ہی کھویا ہے۔ یہ اسمبلی میں باہر بھی ٹی وی کے لوگوں نے پوچھا، میں کہ میرے لیے بڑی شرمندگی کا باعث رہی ہے۔ اس اسمبلی کے آخری ہفتے میں مجھے نہیں پتا 40 یونیورسٹیوں کے بل یا کوئی 53 کہتے ہیں، کوئی 40 کہتے ہیں، بل یہاں پر پاس ہوئے۔ یہ شرمندگی کا باعث ہے، لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی بات درست ہے۔ یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اگلی دفعہ آئیں گے کہ اس اسمبلی کی توقیر کو بحال کریں، اس کی ساکھ کو بحال کریں، اور وہ ہمارے عمل سے ہوگا، باتوں سے نہیں ہوگا۔ اسمبلی جب بھی آئے آپ موجود ہوں گے یہاں پر، ان کو اللہ کرے آپ اسپیکر رہیں، ان کو سبق دیں کہ اس اسمبلی کی بے توقیری نہ ہو، اسمبلی کا توقیر جو ہے وہ بحال رہے۔ جج سیاسی رول ادا کرنا چھوڑیں اور باقی معاملات کی طرف توجہ دیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے ایف بی آر کے 2670 کیسز حل کرنے سے ملکی معیشت کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان میں 4 سے 5 کیسز پر حکم امتناع ختم کیا جائے تو $1.2 ارب تو نکل آئیں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بدقسمتی سے چینج آف کمانڈ کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ ملک کے خود کفیل ہونے کے تمام تر جو ریسورسز ہیں وہ اس ملک کے اندر ہیں، اور اس میں عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر عدلیہ جو ہے وہ اپنا سیاسی رول جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دے، جو انہوں نے سیاست میں جو ہے مداخلت شروع کی ہے، اور اپنا عدالتی رول جو ہے اس کے اوپر زور دے، جناب اسپیکر 2,670 ارب روپے کے ایف بی آر کے کیسز ہیں عدلیہ کے پاس پینڈنگ، 2,670 ارب روپے کے۔ اگر ان میں سے 50% بھی جو اگر ریکور ہو جائیں تو آپ کے پاس جو ہے تقریباً 6-7 ارب ڈالر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ جو 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری تاریخ کو جو ہے وہ داغدار کیا، اور ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا چہرہ بالکل جو ہے صاف سامنے آیا کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے اس بار واشنگٹن کی نہیں بیجنگ کی بات مانی، وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں سب بتا دیا، کہا چین کو پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ چینی وزیر اعظم نے آئی ایم ایف سے کہا بیجنگ پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے چین کے وزیر اعظم کی بات کی تصدیق کی تھی، 9 مئی کی سازش کامیاب ہو جاتی تو آج پاکستان کی بھیانک صورتحال ہوتی۔ چین نے ان کو پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی، اور چین کے وزیر اعظم نے جو پہلے جو پریمیئر لی جو اب ریٹائر ہو گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس آئی ایم ایف کی آئی تھی ایم ڈی، اور میں نے خود ان سے بات کی پاکستان کی، اور ان کو کہا کہ دیکھیں ہم پاکستان کی پوری طرح ساتھ ہیں، اور ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کو پوری سپورٹ کریں گے۔ یہ مجھے انہوں نے خود کہا، بعد میں آئی ایم ایف کے ایم ڈی نے اس بات کی باقاعدہ تائید کی۔ آخری ابھی چند ہفتے پہلے انہوں نے اپنے اسٹیٹ جو لونز ان کو بھی رول اوور کر دیا 2 سال کے لیے۔ چین کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا پاکستان، پورے پاکستان کو نہیں دنیا کو دکھایا کہ پاکستان ہمارا
ایک بہترین دوست ہے اور اس کے لیے ہم ہر چیز کر گزرنے کے لیے تیار ہیں. چین کے صدر جناب شی جن پنگ کا خط انہوں نے یہاں پڑھا, وہاں پر جو 1-on-1 میٹنگ ہوئی وہاں پر پڑھا, اور انتہائی شاندار الفاظ اس خط میں لکھے تھے. بدترین سازش تھی پاکستان کے خلاف اور اسٹیٹ کے خلاف سازش تھی, پاکستانی فوج کے خلاف سازش تھی, سپہ سالار جنرل عاصم منیر اس کے خلاف سازش تھی, جس کو سابق وزیر اعظم تیار کیا تھا. اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو پاکستان کا کیا حشر ہوتا, ایک بھیانک صورتحال ہوتی. ملک کی 15ویں قومی اسمبلی کا آخری اجلاس ختم ہو گیا. تمام ارکان نئی امیدیں لیے قومی اسمبلی ہال سے روانہ ہو گئے. سب سے آخر میں کون سا رکن ایوان سے نکلا, اویس کیانی سے جانتے ہیں. جی اویس. جی بالکل, جو پارلیمنٹ جو 15ویں جو پارلیمنٹ تھی, قومی اسمبلی جو تھی, اس کا آج اجلاس اختتام پذیر ہوا ہے. اور قومی اسمبلی ہال میں جو سب سے اینڈ پہ جو رکن ہیں, جو منسٹر ہیں, وہ ہیں خواجہ آصف, اور اپوزیشن لیڈر جو ایک جو ارکان ہیں اس میں سائرہ بانو جو ہیں, وہ ایک آخری رکن ہیں جو کہ 15ویں قومی اسمبلی کہ اس سیشن سے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور ہال میں جو ہے بالکل اب یہ کلوز ہونے جا رہا ہے. اب 16ویں قومی اسمبلی میں کون کون نئے چہرے آئیں گے اور کتنے پرانے چہرے یہاں پر رہیں گے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. لیکن ہر کسی کی, تمام جو ارکان ہیں ان کی اور عوام کی نظریں اسی پر لگی ہیں کہ اگلے الیکشن کب ہوں گے اور ان کا کیا نتیجہ آئے گا, اور کون برسر اقتدار آئے گا اور کون جو اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے. تو یہ ابھی وقت بتائے گا. لیکن 15ویں قومی اسمبلی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی ہے, اور آج قومی اسمبلی کا جو ہال ہے اس کی لائٹس جو ہیں وہ آف ہونے جا رہی ہیں. پنجاب کی عوام کی خدمت کا مشن تیز. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں ہسپتالوں میں 6000 نرسیں بھرتی کرنے کی منظوری. لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی اثر نو تعمیر کا فیصلہ. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے لیے داخلہ پالیسی بن گئی. دیہات میں صفائی سینیٹیشن پروگرام شروع ہوگا. منصوبے کے لیے 16 ارب 77 کروڑ جاری کر دیے گئے. وزارت سنبھالی تو خارجہ پالیسی دباؤ کا شکار تھی. پاک چین تعلقات مسائل کا شکار تھے. چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. سی پیک کو بحال کیا. 10 سالہ تقریبات کا انعقاد کیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس. کہا خوشی ہے پاک امریکہ تعلقات کو بحال کیا. دنیا کے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر اجاگر کیا. اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی. قرآن پاک کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں. Our commitment to the China-Pakistan economic corridor was being questioned. Our relations with the United States were at an all-time low. Our traditional partnership with Gulf countries at a suboptimal level. Uncertainty loomed over the GSP Plus and future trajectory of relations with Europe. جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے نہ صرف یہ کام کروایا مگر زیادہ شوشا کے ساتھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم FATF کے گرے لسٹ تھے اس سے نکل سکیں. On Afghanistan, our approach has been quite clear and forthwith. We will do everything we can for our brothers and sisters, the people of Afghanistan. We never compromise on a core tenet of our foreign policy, Kashmir.